بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جی ہم علم النحو میں سے منصرف اور غیر منصرف، یہ منصرف اور غیر منصرف کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دی تھی کہ بعض اسم ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جن میں تنوین یا زیر نہیں آتی، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا جاء زید رأیت زیدن اور مررت بزید، تو اس میں دیکھا کہ تنوین بھی ہے اور تینوں حرکات زبر زیر پیش موجود ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے ایک اور مثال دیکھی، جاء احمد رأیت احمد نظرت الی احمد، تو اس میں ہم نے دیکھا پہلی احمد اور اس کے بعد جو دوسری دونوں ہیں رأیت احمد نظرت الی احمد۔ تو زیر کی مثال اور اس کی مثال میں دو فرق ہیں، ایک تو یہاں تنوین بھی نہیں ہے، یعنی دو زبر نہیں ہے، دو زیر دو پیش نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر زیر بھی نہیں ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ بعض اسم عربی میں ایسے ہیں کہ جن میں کچھ وجوہات کی بنا پر زیر اور تنوین نہیں آتی، یعنی پوری طرح سے اعراب جو ہے وہ گھومتا نہیں ہے، چکر نہیں لگاتا، پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس اسم پر پوری طرح اعراب پھرے گا، گھومے گا، چکر لگائے گا، ہر طرح کا اعراب آ سکتا ہوگا، تنوین بھی آ سکتی ہوگی، اس کو کہہ دیتے ہیں عربی گرامر میں منصرف، اور جس پہ نہیں آتی ہوگی اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں کنسیپٹ ہے اس بحث کا کہ منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف ہے پھرنے والا، یہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے پھرنے والا، یعنی وہ اسم جس پر ہر طرح کا اعراب پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ اسم ہر طرح کے اعراب کو قبول کر لیا ہے، منصرف ہے۔ اور بعض اسم جو ہر طرح کے اعراب کو قبول نہیں کرتے، جن میں کچھ اعراب آتے ہیں کچھ نہیں آتے، وہ کیا ہے؟ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں مبنی تو وہ ہے نا جو ہر حالت میں ایک جیسا رہتا ہے، یہ مبنی سے الگ ایک جو ہے وہ چیز ہے۔ غیر منصرف اسم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور عربی زبان میں پھر یہ اصول بن گیا کہ جس میں ان اسباب میں سے جس اسم کے ان اسباب میں سے دو سبب موجود ہوں گے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا، یعنی اس اسم کو منصرف ہونے سے روکتے ہیں۔ جب ان میں سے دو سبب پائے جائیں گے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف، اور اسی لیے ان اسباب کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب منع صرف، یعنی وہ اسباب جو اسم کو اعراب کو پھرنے سے روکتے ہیں، اسم کو منصرف ہونے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسباب منع صرف۔ تو
اب ان اسباب میں سے جب دو سبب ہوں گے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہوگا. اور جس لفظ میں، جس اسم میں ان اسباب میں سے دو سبب نہیں ہوں گے تو وہ پھر منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سادہ سا کنسپٹ ہے، اور اس کتاب میں اسی اعتبار سے ہی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اسم جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے دو سبب موجود نہ ہوں وہ منصرف ہے، اور وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کا حکم ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتی ہے، زیر بھی نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی غیر منصرف پر. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کو استثناء تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، ہر قاعدے میں ہوتے ہیں، بعض صورتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں غیر منصرف پر جو ہے وہ کسرہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آگے ڈسکس کر لیں. اب وہ اسباب کتنے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جن دو سببوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ اسباب کتنے ہیں؟ تو اس کے متعلق میں بتا چکا تھا کہ بعض علماء نے جو ہے وہ 3-4 بیان کیے ہیں، صرف بعض نے 9 بیان کیے ہیں، کچھ نے 11، کچھ نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں. تو جو راجح قول ہے، سب سے بہترین قول ہے، اعتدال والا، وہ یہ ہے کہ یہ اسباب کتنے ہیں؟ 9 ہیں. جب ان 9 اسباب میں سے دو سبب موجود ہوں گے تو وہ اسم کیا قرار پائے گا؟ غیر منصرف قرار پائے گا. البتہ ان اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جو اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو وہ جب اکیلا بھی ہوگا تو وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا. یعنی دو سببوں کا پایا جانا ضروری ہے یا ایک ہے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک میری بات سمجھ آ چکی ہے، تو پھر آگے شروع کریں. صفحہ نمبر ہے 33 اور فصل نمبر ہے 11. کہتے ہیں اس میں معرب جو ہے، یعنی مبنی کے جو برعکس سامنے پڑا تھا، اسم متمکن کہہ سکتے ہیں. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے منصرف اور دوسری ہے غیر منصرف. منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو، جیسے زیدن. تو یہ میں بتا چکا ہوں، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. اب زید پر جو ہے وہ تینوں حرکات بھی ہیں اور تنوین بھی ہے. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا ایک ایسا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو اور اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتی. اس کی مثال بھی دے چکا ہوں، جاء احمد، رأیت احمد، نظرت الی احمد. اب اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون، زائدتان. ٹھیک ہے، تو ان کا مجموعہ درج ذیل شعروں میں بیان کیا گیا ہے: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب. تانیث، معرفہ، عجمہ ثم جمع. جو زائد ہو من قبلہا، اور اس سے پہلے الف الف ہو. ٹھیک ہے، یعنی الف و نون زائدتان. ووزن فعل، اور وزن فعل. وہذا القول تقریب، اور یہ قول جو ہے وہ راجح ہے. تو میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں صاحب کتاب کہ اسباب منع صرف کتنے ہیں اس میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ جو قول ہے کہ 9 ہے، یہ قول کیا ہے؟ راجح ہے، قریب ہے. ای قریب الی الصواب. تقریب کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ
درستگی کے زیادہ قریب ہے، زیادہ راجح، تو وہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں مختلف اقوال۔ اب ہر ایک کی وہ مثال دے رہے ہیں، جتنی بھی مثالیں نیچے آ رہی ہیں اس میں سارے اسباب جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ کہتے ہیں عمر میں 2 اسباب ہیں، عدل اور معرفہ۔ وہ ہم آگے پڑھتے ہیں نا عدل کیا چیز ہے، فی الحال صرف مثالوں کو کر رہے ہیں کہ ہر اسم میں 2 اسباب کون کون سے ہیں، عدل اور معرفہ۔ ثلاث میں 2 اسباب ہیں، ایک ہے وصف اور ایک ہے عدل۔ طلحہ میں 2 اسباب ہیں، ایک ہے تانیث اور ایک ہے معرفہ۔ زینب میں 2 اسباب ہیں، ایک ہے معرفہ ایک ہے تانیث۔ ابراہیم میں بھی 2 اسباب ہیں، ایک ہے عجمہ اور ایک ہے معرفہ۔ مساجد میں 2 اسباب ہیں، جمع لیکن جمع منتہا۔ بال بکہ میں 2 سبب ہیں، ایک ہے ترکیب اور ایک ہے معرفہ۔ اور احمد میں 2 سبب ہیں، ایک ہے وزن فعل اور ایک ہے معرفہ۔ سکران میں 2 سبب ہیں، ایک ہے الف و نون زائدہ تاء اور دوسرا ہے وصف۔ اب ان کی مختلف وضاحت کرتے ہیں مختصر۔ سب سے پہلے ہے عدل۔ عدل کیا ہے اس چیز کو سمجھیں۔ کسی اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں کنورٹ ہو جانا، تبدیل ہو جانا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اصل میں عدل ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ تو اس کا معنی انصاف ہی ہے نا، لیکن عدل کے اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ عدل کا معنی برابری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدل کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے، اور عدل کا معنی پھرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عدل کا معنی مائل ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عدل کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں جو معنی ہے وہ ہے پھرنا، یعنی ایک اسم اپنے اصلی صیغے سے پھرا اور دوسرے صیغے میں کنورٹ ہو گیا، اپنے اصلی صیغے سے نکلا اور دوسرے صیغے میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا، کنورٹ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ اس کا اصلی صیغہ کیا تھا، اس کی اوریجنل فارم کیا تھی، تو تحقیق کرنے سے بعض اوقات ہمیں اوریجنل فارم اس کی مل جاتی ہے کہ یہ اس کا اصلی صیغہ یہ تھا، اور پھر یہاں سے یہ یہاں ایسے بن گیا ہے، اس شیپ میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کے باوجود جو ہے اس کا اصلی صیغہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرض کر لیتے ہیں، لیٹ سپوز کہ ممکن ہے، امکان ہے کہ اس کا اصلی صیغہ یہ ہوگا، جس سے یہ نکل کر اس صیغے میں کیا ہو گیا ہے؟ کنورٹ ہو گیا۔ تو بنا پر عدل کی جو ہے وہ 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2 قسمیں کون سی ہیں وہ آگے ہم پڑھتے ہیں، اور مثالیں بھی انہوں نے دے دی ہیں۔ ایک صیغہ وہ ہے کہ جس کی جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا تھا اور اس کی کاپی یہ بنی ہے۔ اس کی مثال ہے سلاسو۔ سلاسو کا معنی ہوتا ہے 3 3، سلاسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3 3۔ تو جب ہم نے تحقیق کی تو ہم نے دیکھا کہ اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ سلاستن سلاستن تھا۔ سلاستن سلاستن کا معنی کیا ہوگا؟ 3 3۔ تو ہمیں بھی اصل اس کی سلاستن سلاستن تھی، پھر یہ ستن سے کنورٹ ہو کر کیا بنا ہے؟ سلاسو بن گیا ہے۔ معنی اعتبار سے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اس کی اصل مل گئی۔ یہ ہے عدل حقیقی۔ اب ایک نام ہے عمر۔ اب عمر کے بارے میں بھی تحقیق کی، بڑا غور و فکر کیا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر جو تھا وہ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی طرف سے فرض کر لیا، کر لینا یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں نمبر
ائمہ نحات کی اصطلاح میں نحات یہ بھی جو نحو کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، جو ماہر نحو ہو اس کو کہتے ہیں نحوی، ٹھیک ہے، اور نحو کی جمع ہے نحات، ٹھیک ہے۔ جیسے قاضی، قاضی کی جمع آتی ہے قضات، آخر میں گوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں جو نحو کے امام ہیں، ائمہ، امام کی جمع ہے ائمہ، تو جو نحو کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، جو امام ہیں، ان کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے عدل تحقیقی اور دوسرا ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، یعنی جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اس کی اصل جو ہے وہ موجود ہے، اس کی اصل ہمیں معلوم ہو کہ اس کے معنی ہے تین، معلوم ہوا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ثلاثۃ و ثلاثۃ۔ دوسری ہے عدل تقدیری، کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو لیکن مان لی گئی، یعنی فرض کر لی گئی ہو، لیٹس سپوز، ٹھیک ہے، اور امکان جس میں موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے عمر لفظ عرب میں غیر منصف استعمال ہوتا تھا، تو جب غور کیا تو ایک تو سبب ہمیں مل گیا معرفہ، دوسرا سبب نہیں مل رہا تھا، تو پھر ہم نے فرض کر لیا کہ ممکن ہے یہ عدل ہو، اور اس کی جو اصل ہے وہ کیا بنا لی ہم نے؟ عامل بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لفظ عرب میں غیر منصف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل جو ہے وہ عامر مان لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ اس کے بعد ہے وصف۔ کسی بھی اسم میں کوئی وصفی معنی پایا جائے تو وہ اس کو ہم جو ہے وصف میں شامل کر لیں گے، ویسے اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ وصف کی یہاں جو انہوں نے مثال دی ہے نا، شعر کے لیے جو مثالیں دی ہیں، ثلاثو، اس میں دو سبب ہیں، وصف بھی اور عدل بھی۔ عدل بھی بنتا ہے، اور یہ چونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ تین، یہ ایک وصفی معنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا تعداد میں تین ہونا یہ کیا ہے؟ اس کا وصف بھی ہے، تو اس بنا پر یہ وصف بھی ہے اور عدل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر یہ اس مثال بن ثلاثو۔ تانیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ گولتا جہاں ہو، ٹھیک ہے، وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو۔ حقیقتاً کی مثال انہوں نے دی ہے طلحۃ، اور حکمن کی مثال انہوں نے دی ہے زینب، تو یہ دونوں تانیث میں آ جائیں گے۔ معرفہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں علم کی جو اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور نکرہ، معرفہ اور نکرہ کی اقسام میں، معرفہ اور نکرہ کی اقسام میں جو معرفہ ہے اس کی قسم میں ہم نے پڑھا ہے ایک اسم علم، ٹھیک ہے۔ تو جو اسم علم ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا سبب بنے گا۔ معرفہ کی ساری قسمیں اس کا سبب نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اسم علم جو ہے وہ اس کا سبب بنے گا۔ اجماع، اب اجماع کیا ہے؟ اجماع یہ اجمی سے ہے۔ اجماع کس سے ہے؟ اجمی سے ہے۔ ایک ہے عربی اور ایک ہے عجمی۔ اجمی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر عربی ہو، ٹھیک ہے۔ عرب کے علاوہ جو علاقے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ عجم کہلاتے ہیں نا، تو یہ وہاں سے ہی اجماع کا لفظ ہے۔ اب اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ یہ ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے تھے جو اجمی ہوتے تھے، لیکن چونکہ عربی اور اجمیوں کا جب آپس میں اختلاط ہوا، جب آنا جانا شروع ہوا، تو وہ نام بھی اختیار کر لیے، یعنی اصل میں وہ کیا تھے؟ اجمی تھے، عربی زبان کے نہیں تھے، لیکن آہستہ وہ نام عربی زبان میں بھی بطور علم جو تھے وہ استعمال ہونے لگ پڑے، تو ان کو کیا نام دے دیا گیا؟ اجماع، یعنی ایسا لفظ جو اجمیوں سے آیا ہو اور عربوں میں استعمال ہوتا ہو وہ کیا ہے؟ اجماع ہو جائے گا۔ اس کے آگے انہوں نے
وضاحت کی ہوئی ہے. یہ فائدہ نمبر 2 اگر ہم دیکھیں، فائدہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ایک دو انہوں نے شرائط بیان کر دی ہیں، بس وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 3 حرف سے زائد ہوگا. جیسے ابراہیم، اب ابراہیم جو نام ہے یہ عربی نہیں ہے، یہ اجمی ہے، ٹھیک ہے. تو 3 حرفوں سے زائد ہوگا، اور اگر 3 حرفی متحرک قلعے کا نام، یہ اجما. اس کے بعد ہے جمع. جمع جو ہم نے جمع کی اقسام تفصیلاً پڑھی ہیں، اور جمع کی اقسام میں سے جو ایک قسم ہم نے پڑھی تھی آخر میں، جمع منتہی الجموع بنے گی. نہ جمع سالم بنے گی، نہ جمع مکسر بنے گی، نہ جمع قلت بنے گی، نہ جمع کثرت بنے گی، بلکہ کون سی بنے گی؟ جمع منتہی الجموع. اس کے بعد ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جمع منتہی الجموع جو ہے یہ اکیلی 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اسی طرح تانیث جو ہے نا، تانیث یہ بھی اکیلی 2 سببوں کے قائم مقام، لیکن یہاں انہوں نے اس کو مینشن نہیں کیا. لیکن آپ کے علم کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ 2 سبب، ان 9 میں سے 2 سبب ہیں، ایک تانیث اور ایک ہے جمع منتہی الجموع. یہ کیا ہے؟ اکیلے ہی 2 سببوں کے قائم. جس کے آخر میں گولتا آ جائے گی وہاں دوسرا سبب ڈھونڈنے کی، یعنی وہ نام جس میں گولتا آ جائے گی وہاں دوسرا کوئی سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوگا اس میں بھی دوسرا سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ترکیب اور مرکب جو ہے وہ منع صرف جو ہے وہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے. جو ہم پڑھ چکے نا پکا مرکب منع صرف مرکب کی اقسام میں، تو وہ ترکیب میں شامل ہوگا. اس کے بعد ہے وزن فعل، وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو. بعد اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہوتا تو اسم ہے لیکن فعل کے وزن پر ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال دی نا، احمدو. اب یہ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو فعل پر ہے. افعلو واحد متکلم کا صیغہ ہم پڑھتے ہیں نا فعل مضارع میں، احمدو افعلو کے وزن پر ہے. باب حمیدہ یحمد تو احمد صیغہ بھی آتا ہے. تو چونکہ یہ فعل کے وزن پر ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے. اور نون زائدہ تام، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد ہو، اضافی ہو. اب اس کی صورت کیا بنے گی وہ فائدہ نمبر 3 میں بتا رہے ہیں. الف و نون زائدتان کی 2 سکتی ہیں. اگر اس کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو. شرط کیا ہے؟ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو. جیسے عثمان ہو، عمران ہو، سلمان ہو. تو اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سادان جو ہے یہ غیر منصرف نہیں، کیونکہ یہ علم نہیں ہے بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں سادان. یعنی یہ تو نکرہ عام چیز ہے نا، علم تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے کی تو، ٹھیک ہے، یا بستی کی گھاس ہو، یا کوئی خاص جو ہے وہ بریڈ ہو سادان، ایسا نہیں ہے. بلکہ عام طور پر عرب جو گلی گھاس ہوتی اسے کیا کہتے تھے؟ اسے کہتے تھے سادان. تو اس بنا پر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سادان عالم نہیں ہے اگر کے آخر میں الف نون موجود ہے، تو لہذا یہ غیر منصرف بھی نہیں. یہ تو ہو گیا کہ جب الف و نون زائدہ اسم کے آخر میں ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صفت کے آخر میں ہوتا ہے. تو جب صفت کے آخر میں ہو تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث جو ہے اس صفت کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو. اس صفت کی مؤنث جو ہے وہ فعلانت ان کے وزن پر نہ ہو. جیسے سکران، کہتے ہیں سکران غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی. سکران کہتے ہیں جو نشے کی حالت میں ہے، یہ وصف ہے نا نشے کی حالت ہونا، ٹھیک ہے. تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ سکرانتن. سوری، اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی.
سکرانو کی مونث سکرانتن نہیں آتی، لہذا یہ کیا ہے غیر منصرف ہے۔ اب اس کی مونث آتی کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سکارا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مونث سکارا کے وزن جمع بھی آتی ہے اور مونث بھی سکارا کے وزن پر آتی ہے، فعالا کے وزن۔ اسی طرح ندمان کا معنی ہے پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ایک لحاظ سے وصف ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر آتی ہے، ندمانۃ، ٹھیک ہے؟ تو الف و نون زائد وان اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور اگر وصف کے آخر میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی۔ فائدہ نمبر 4 کہتے ہیں وزن فعل سے یہ مطلب ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد افعال کے وزن پر ہے۔ یہ فائدہ نمبر 5 یہ ہے کہ ہر ایک غیر جب اس پر الف لام آ جائے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو پھر اس پر کسرہ آ سکتی ہے۔ تو یہ میں نے بتایا تھا کہ بعض استثنائی صورتیں ہیں، اس میں سے ایک صورت انہوں نے یہاں بیان کی ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا یہ مضاف ہو رہا ہو تو پھر اس پر زیر آ سکتی ہے حالت جزم، جیسے صلیت فی مساجدہم وذهبت الی المقام۔ تو یہاں دونوں غیر منصرف ہیں لیکن کسرہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مساجد مضاف ہے اور مقابر کے اوپر الف لام ہے، اس لیے یہاں زیر موجود ہے۔ تو یہ ہمارا سے بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ جی یہ بحث سب کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بھی یہاں ہی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج علم و صرف کا سبق ہم نہیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔